السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ اچھا بچوں، آج ہمارا موضوع ہے سابقہ اور لاحقہ کی پہچان کر سکیں۔ سابقہ کیا ہے، لاحقہ کیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو سابقہ اور لاحقہ دونوں کی تعریف بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کی چند مثالیں دے کر آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا بیٹا، سابقہ جو ہے، دیکھیں میں پہلے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ سابق یعنی پہلا، میں نے آپ کو کسی حکومت سے جو ہے 2-3 مثالیں دے دوں گا کہ آپ جو ہیں اکثر اوقات خبروں میں نیوز میں دیکھتے ہیں یا آپ اکثر اوقات اپنے اسکول میں دیکھ لیتے ہیں کہتے کہ ہمارے سابقہ استاد یا ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ۔ تو سابقہ کا مطلب یہ ہے وہ جو پہلے یہاں پر گزر چکا ہے۔ تو سابقہ جو ہے کہتے ہیں ایسے الفاظ جو کسی بامانی لفظ کے شروع میں آ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو کسی بامانی لفظ کے شروع میں آ کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ایسے الفاظ جو ہے سابق کہلاتے ہیں۔ سابق میں جو ہے یعنی ان، یہاں پر میں نے لکھا ہے ان، بے، نہ، ہم، بل، اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ ہم کسی لفظ سے آگے لکھ لیں تو اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں یہاں پر ان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اگر یہ ان جو ہے پڑھ سے آگے لگانا ہے تو پڑھ اور ان پڑھ میں کتنا فرق ہے؟ پڑھ جو ہے پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ جو ہے بالکل ناخواندہ جس نے بالکل کچھ نہ پڑھا، تو اس کے معنی ڈائریکٹ جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان جو ہے، ہم اگر دیکھیں ان گنت، گنت مطلب وہ جو گنتی میں شمار ہوتے ہیں، ان گنت یعنی بے شمار، تو اس کے دیکھو معنی ڈائریکٹ جو ہے بدل گئے۔ اس طرح اور انسنا، انسنا کا لفظ دیکھیں، سننا مطلب سننا، ایک بات سن لینا، اس پر عمل کر لینا، لیکن انسنا کا مطلب ہے کہ کسی بات کو بالکل نہ سننا یا سن کر جو ہے اس کان سے سن اور اس کان سے نکال لو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ بات سنی ہی نہیں، یعنی سن کر جو ہے آپ نے انسنی کر دی۔ بالکل صاحب ہے بے، بے کا لفظ جو ہے ہم کسی لفظ سے آگے لگائیں تو اس کے معنی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو جان، جان کا لفظ ہے جو کہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اسے آگے لگا ہم بے لگے تو بے جان یعنی بالکل جس میں جان نہ ہو تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے ہم کسی اور لفظ کے آگے لگاتے ہیں، بے شمار، لیکن شمار کا لفظ جو ہے ایسا جو کہ گنتی میں آتا ہے، بے شمار نہیں بغیر شمار کے لاتے دار۔ اس طرح ہے بے ادب، ادب کو دیکھیں ہم اکثر ادب کے دائرے میں رہتے ہیں اور اسے ادب سے بات کرتے ہیں، اس سرگرم کی ادب کرتے ہیں، والدین کی ادب کرتے ہیں، لیکن جب ہم ادب کرنا چھوڑ دیں تو لوگ ہمیں بے ادب کہہ کر پکارتے ہیں، تو بے ادب کے ساتھ جو ہے اس کا مکمل طور پر جو ہے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے نا، نا کو جو ہے ہم مختلف الفاظ سے آگے لگاتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتی ہے نا۔ اب خوش دیکھیں، خوش کہتے ہیں ہمیں کو، اس سے آگے ہم اگر نہ لگائیں تو نہ خوش، تو اس کا مطلب ہے افسردہ، غمگین، پریشان۔ اچھا اس طرح نہ جو ہے نہ، پسند سے آگے ناپسند، پسند سے آگے ہم نہ لگائیں تو پسندیدہ چیز ہمارے لیے ناپسندیدہ جو ہے لگ جاتی ہے، تو پسند سے آگے ہم پہلے نہ لگائیں تو یہ ناپسند ہو جاتا ہے، یعنی جس کو کوئی چیز پسند نہ ہو۔ اچھا اس طرح لیکن ہم کا لفظ ہم اور الفاظ کے آگے لگائیں گے تو اس کے معنی تبدیل ہو جائے۔ عمر، عمر کہتے ہیں زندگی کو، تو یہاں پر عمر سے آگے ہم لگائیں تو ہم عمر یعنی ایج فیلو، ہم اس کو انگلش میں ایج فیلو کہتے ہیں، اور پشتوں میں جو ہے اسے ہم زورے بولتے ہیں اور اردو میں اسے ہم عمر بولتے ہیں۔ اس طرح راز، راز کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، اس سے آگے ہم اگر ہم لگائیں تو یہ بن جاتا ہے ہم راز، یعنی میں نے اپنی چھپی ہوئی بات کسی اور کے ساتھ جو ہے
بانٹ لی یا میں نے اپنی چھٹی کی بات کسی اور کو بتا کر اس کو اپنا ہمراز بنا دیا. اس طرح دیکھیں ذوق بولتے ہیں شوق کو. یعنی میرا ایک شوق ہے. مثال کے طور پر میں شاعری کرتا ہوں, میں شاعر ہوں, تو میرا تعلق زیادہ تر جو ہے ایسے لوگ سے ہوگا جو شاعری کرتے ہیں. تو اس سے یعنی ذوق سے ہم پہلے چلیں, ہم لگائیں تو ہم ذوق یعنی ایک ہی شوق رکھنے والے یہ جو ہے اس کے مثال ہے. بد ہے یہاں پر بد اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ لگائے تو مائیں تبدیل کریں گے. لیکن تمیز کہتے ہیں عدد کو. اگر ہم اس سے پہلے بد لگائیں تو یہ بن جاتا ہے بدتمیز, برا. ٹھیک ہے, اس طرح ہاں صورت سے آگے ہم جو ہے بد لگائیں تو یہ بدصورت بن جاتا ہے. اس کے معنی مکمل تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں. اگر میں دیکھ بیٹھ جاؤں تو پھر سارا ٹائم گزر جائے گا. اب یہاں سے ملائکہ کی طرف, ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ بالکل سیم اسی کی طرح تعریف ہے, لیکن یہاں پر جو ہے ہم شروع میں جو ہے ایک لفظ لگاتے ہیں اور لائکہ میں ہم آخر میں لگاتے ہیں. یعنی ایسے الفاظ جو کسی بامائن لفظ کے آخر میں لگا کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں. یعنی ایسے الفاظ جو کسی بامائن لفظ کے بعد میں لگا کر اس کے معنی تبدیل کر دے اسے لائکہ کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو 4-5 ایسے الفاظ لکھے ہیں جس کے جو ہے اس سے پہلے ہم جو ہے لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس کے بعد میں اب دیکھیں دان لاسٹ والا یعنی آخری والا لفظ ہے. اس سے پہلے ہم اگر گل لگا ہے تو یہ بن گیا گلدان, یہ بن گیا گلدان. اب اس طرح دیکھیں اس کو ہم دان سے پہلے ہم اگر روشن لگاتے ہیں, روشن دان, تو یہ کمر میں جو ہوا کے لیے ہم وینٹیلیشن کے لیے لگا چھوڑتے ہیں روشن دان, اسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دان اس کے پہلے ہم اگر پھول لگاتے ہیں تو یہ ہو گیا پھولدان. گلدان اور پھولدان یہ تقریباً ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن لائق یہ الفاظ اس کے ساتھ منسلک کر دیے اور اس کے معنی منسلک کر دیے. یہ بند ہے, بند. اس کے پہلے ہم ایسا لفظ لگائیں گے تاکہ یہ بعد میں آ جائے اور اس کا جو ہے معنی بدل ہو بند. اس سے ہم بات کر سکتے ہیں نظر بند. نظر بند یعنی ہم گرفتار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نظر بند. ٹھیک ہے, اچھا بند. اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو میں ایک اور بتاؤں. ہاں آزار بند نعرے کو بولتے ہیں جو کہ ہم شلوار میں اس طرح کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو باندھ دیتے ہیں, آزار بند. ٹھیک ہے, اس طرح بند. قلم بند. قلم بند کا مطلب ہے کہ کسی تحریر کو محفوظ کرنا یعنی لکھنا. قلم بند کرنا, لکھنا. اب دیکھیے یہاں پر آگے انگریز. انگریز سے پہلے ہم اگر دوسرا لفظ لگائیں گے تو اس کے معنی بہت تبدیل ہو جائیں گے. حیرت انگیز. حیرت انگیز کے معنی حیرت جو ہے وہ ہے حیران ہونا. حیرت انگیز مطلب حیران کر دینے والا. اب یہاں پر انگریز میں تو انگریز ہمارا لاسٹ ورڈ ہے, اس سے آگے ہم لگائیں گے شرانگیز. شرانگیز شر کے بعد ہم نے انگریز لگایا تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے اور اس سے بن گیا ایسا انسان جو کہ فضاد پہ لاتا ہے. ٹھیک ہے, انگیز ون والا ہے. ون والا کے بعد ہم انگیز لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوش دلانے والا. وہ شعر بھی ہو سکتا ہے, وہ تقریر بھی ہو سکتا ہے, وہ نعرہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں حیرت انگیز. حیرت کے بعد ہم نے انگیز لگایا, شر کے بعد ہم نے انگیز لگایا, ول والا کے بعد ہم نے انگیز لگایا. ان تینوں کے معنی جو ہے تبدیل ہو گئے. پہلے معنی اس کے ایک جگہ تھے اور اس کے معنی تبدیل ہو گئے. اب یہاں پر پوش ہے تو پوش. اب دیکھیں برف کے بعد ہم پوش لگائیں تو اس کا مطلب ہے برف سے ڈھکی ہوئی. اچھا
سفید کے بعد ہم پوش لگائیں گے. سفید پوش تو اس میں مراد ہے ضعیف بوڑھا. ٹھیک ہے. اور برف پوش سفید پوش میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. ایک بار پھر میں آپ کو کوئی سمجھاتا ہوں. سابق اور غالب. سابق کا ایسے الفاظ جو کسی برمائی لفظ کی شکل میں اس کے معنی میں تبدیل پیدا کرتے ہیں سابق کہلاتے ہیں. مثلاً دیکھیں پڑھ گن سنا. ان سے پہلے ہم نے ان کا لفظ لگایا تو اس کے معنی تبدیل ہو گئی. یہاں پر دیکھیں جان شمار ادب. اس سے پہلے ہم نے بے لگایا تو اس کے معنی تبدیل ہو گئی. دیکھیں پسند خوش. اس سے پہلے ہم نے نام کا لفظ لگایا تو اس کی معنی تبدیل ہو گئی. عمر راز اور ذوق. اس سے پہلے ہم نے جو ہے ہم کا لفظ لگایا تو اس کی معنی تبدیل ہو گئی. اب صورت اور تمیز ہے. اس سے پہلے ہم نے بد لگایا تو اس کی معنی تبدیل ہو گئی. اب اس طرح لاحقہ ایسے الفاظ جو کسی باہمی لفظ کے آخر میں لگا کر اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیا. اب دیکھیں گل روشن اور گل کے بعد ہم نے دال کا لفظ لگایا تو اس کے معنی مکمل طور پر بدل گئے. انکیت نظر آزاد اور قلم کے بعد ہم نے بند کا لفظ لگایا تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے. اس طرح دیکھیں انگیز میں شر وغیرہ. یہ اس کے بعد ہم نے انگیز کا لفظ لگایا تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے. اس طرح برف ہے سفید ہے. اس کے بعد ہم نے پوش کا لفظ لگایا تو اس کے معنی تبدیل ہو گئی. تو بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں جان رہے ہوں گے. اس کی پہچان بھی آپ لوگ کر سکیں گے. اچھا بیٹا اس کے بارے میں ہم جو ہے آن لائن کلاس میں اور ڈسکشن کریں گے. آپ لوگوں کے لیے میں جو ہے پھر الفاظ آپ لوگوں کو دے دوں گا. آپ اس کے پہ لاحقہ اور سابقہ بنا لیں گے. السلام علیکم.